بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حسن اور عقل کا واقعہ۔ میں ہوں آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آصف وائس ٹی وی۔ آصف وائس ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا سلام۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ایک بادشاہ کے سارے بیٹے حسین و جمیل تھے اور اپنے حسن پہ نازاں تھے، جبکہ ان میں سے ایک بیٹا انتہائی بدصورت اور چھوٹے قد کا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اس پختہ قد بیٹے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا اپنی خودداد عقل اور دانائی سے سمجھ گیا اور عرض کیا، ابا جان، گستاخی معاف۔ چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو وہ حسن و جمال والے لمبے سے افضل ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ چھوٹی چیز کبھی قدر و قیمت میں بڑی سے بہتر ہوتی ہے؟ جیسے بکری چھوٹی ہے مگر پاک ہے، جبکہ ہاتھی بڑا ہو کر بھی مردار و ناپاک ہے۔ طور پہاڑ زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا ہے، مگر اس کی قدر و منزل اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک کمزور مگر عقل مند آدمی نے ایک مرتبہ موٹے بے وقوف کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہو مگر پھر بھی سارے گدھوں سے زیادہ شان رکھتا ہے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑا اور خوش ہوا، جبکہ دوسرے بھائیوں کو بہت صدمہ ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک بندہ بولتا نہیں اس کے عیب اور خوبیاں چھپی رہتی ہیں۔ ہر جھاڑی کے بارے میں یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ شاید خالی ہو سکتا ہے اس میں خطرناک جانور چھپا بیٹھا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ اس دوران بادشاہ کے کسی دشمن نے ملک پر چڑھائی کر دی تو سب سے پہلے جو میدان جنگ میں کودا وہی اس کا پختہ قد بیٹا تھا، اور دشمن کو للکارتا ہوا اور یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، میں لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہوں، بلکہ میدان جنگ میں تو مجھے خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھے گا، کیونکہ لڑائی کے دن جو جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور لڑائی کے دوران بھاگنے والا پورے لشکر کا خون کرتا ہے۔ یہ کہہ کر دشمن پر جھپٹ پڑا اور کئی بہادروں کو قتل کر کے اپنے باپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ ابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھ لیا اور موٹاپے کو حسن جانا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں کام آتا ہے، نہ کہ موٹا تازہ بیل۔ کہتے ہیں چونکہ دشمن کے سپاہی بہت تھے، ادھر لشکر کم تھا، تو اس لشکر میں سے کچھ سپاہیوں نے ڈر کر بھاگنے کا ارادہ کیا، تو اس شہزادے نے نعرہ مستانہ لگایا، خبردار، عورتوں کی طرح بھاگنا مرد میدان کا کام نہیں، مرد بنو اور دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، دشمن کو مارو یا خود مر جاؤ۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا اور یکا بارگی حملہ کر کے دشمن کو بچھاڑ دیا اور فتح ہو گئی۔ باپ نے اس بیٹے کا ماتھا چوما، آنکھوں کا بوسہ دیا اور سینے سے لگایا۔ روز بروز بادشاہ کی توجہ اس پر زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کو اپنا ولی عہد چن لیا۔ اب بھائیوں نے حسد شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر مارنا چاہا۔ جب کھانا سامنے آیا تو اس کی بہن جو ساری گھنونی سازش دیکھ چکی تھی، اس نے کھڑکی سے جھانک کر بھائی کو اشارہ کر دیا۔ شہزادہ اپنی ذہانت سے سمجھ گیا اور کھانا نہ کھایا، اور کہا کہ یہ تو بہتر نہیں ہے نا کہ عقل مند مر جائیں اور بے وقوف ان کی جگہ سنبھال لیں۔ اگرچہ ہمہ ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جس کے سر پر اس کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، دنیا سے ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی الو یعنی نحوست کی علامت کے سایہ میں تو آنا کوئی بھی پسند نہ کرے گا۔ اس لیے پیارے دوستو، دوسروں کے بارے میں سازش کبھی مت رکھیے گا، کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ شاید آپ کی گھٹیا سوچ سے کسی کی خاموشی زیادہ طاقتور ہو۔ شکریہ۔